أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، ہمارا جو روٹین کا درس ہے وہ سورہ الحج کا چل رہا ہے اور سورہ الحج کے چند دروس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن آج اپنے اس روٹین کے درس سے ہٹ کر میں نے سورہ البقرہ کی کچھ آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیات کا تعلق انسانی کردار، انسانی سیرت، ان کے کردار کے مختلف خد و خال ان سے متعلق ہے. انسانوں کی مختلف قسموں کا بیان ہے یہاں. چونکہ آپ مجھ سے سچ پوچھیں، شاید آپ میں سے بہت سارے احباب جو سامعین ہیں اس وقت وہ صرف نام کی حد تک سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہوں، اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، صحبتیں، رفاقتیں ان کے ساتھ رہی ہیں. میرا ذاتی معاملہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس ہستی کو ایک ولی کامل کی حیثیت سے دیکھا ہے. میرا اللہ شاہد ہے کہ میں کسی جذباتی اور اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ بیتی اور ہڈ بیتی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے فی زمانہ پاکیزگی، شائستگی، للہیت، خشیت، خوف خدا اور اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی، جہد مسلسل، یعنی آپ گنتے چلے جائیں اتنی بے شمار خوبیوں کا مرقع اور اتنی بے شمار صفات سے متصف انسان بہت کم دیکھے ہیں. لڑکپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ انسانی زندگی کا سب سے اہم حصہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس دور میں جو اس کے دل اور دماغ کی تختی پر لکھ دیا جاتا ہے اس کا اثر تا دیر بلکہ تا حیات انسانی زندگی کے اندر نمایاں رہتا ہے. یوں سمجھے کہ میں نے سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ کو جاننا شروع کیا اپنے لڑکپن کے زمانے میں، اور اس وقت ان کی شخصیت کا ایک گہرا عکس اور پرتو جو ہے نا وہ موجود ہے میری ذہنی اور دل کی تختی پر. اس لیے میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا جو سانحہ ہے اور جو حادثہ ہے اس کے اثرات سے ابھی تک باہر اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا ہوں. یعنی اور یہ کسی بھی جذباتی اور اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اس شخص کے کردار، ان کی سیرت کی عظمت اور ان کی اعلیٰ صفات اور ان کی خوبیوں اور یعنی کردار کی جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ سے ہے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بڑی بااصول، بڑی بامقصد زندگی گزاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس دنیا سے چلے جانا
اپنے رب کی قرب اور اس کی رضا کے مقام پر پہنچ جانا، یہ باغ بہشت کے اندر ایک پھول کا اضافہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو بہشت میں باغ سجایا ہے، وہاں جو طرح طرح کے پھول ہیں، ان پھولوں میں ایک پھول کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے جو ایک خوبصورت کہکشاں بر صغیر پاک و ہند کے آسمان پر سجائی تھی، یعنی بر صغیر پاک و ہند جب میں کہتا ہوں تو میری مراد بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے موجودہ ممالک اور اس خطے کے دوسرے علاقے، یعنی سید مودودی رحمہ اللہ کا یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے چن چن کر ہیرے اور موتی اکٹھے کیے اور انہیں اس طرح سے جو ہے وہ ان کی فکر کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر دیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک تابناکی، ان کی چمک، ان کی رونق، ان کی دمک، وہ اپنی اپنے مقام پہ بڑی نمایاں تھی۔ یعنی اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو مولانا ابواللیث اصلاحی، مولانا جلال الدین عمری اور مولانا رفیق احمد قاسمی، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ غریق کی رحمت کرے، مولانا علی میاں ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، اور ندوہ اور جو ہے وہ دیگر جو وہاں کے بڑے مراکز ہیں ان کے اندر بڑے بڑے نام، یہ سید مودودی علیہ الرحمت کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں۔ بنگلہ دیش کی بات کریں تو پروفیسر غلام اعظم، پروفیسر ابوالکلام محمد یوسف، پروفیسر مطیع الرحمان نظامی اور مولانا قمر الزمان شہید، اور اسی طرح دیگر جو مولانا عبد القادر ملا رحمہ اللہ، یعنی آپ کو ایک طویل فہرست نظر آئے گی، عبد المالک مجاہد، یہ کیسے کیسے ہیرے ہیں جو سید مودودی علیہ الرحمت نے تراشے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند چونکہ مرکز تھا اور جہاں سید مودودی کی تحریک کام کر رہی تھی، ورنہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بہت سارے خطوں میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ نامور ہستیاں ہیں کہ جن کا بڑا لاجواب کام ہے، وہ سارے سید مودودی علیہ الرحمہ کی فکر کے خوش چین ہیں۔ سید منور حسن کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں اگر تجزیہ کروں تو میں کہتا ہوں کہ سید منور حسن رحمہ اللہ کی شخصیت گویا ان کے اندر سید مودودی علیہ الرحمت والی راست فکری، میاں طفیل محمد صاحب جیسی للہیت اور قاضی حسین احمد صاحب رحمہ اللہ والا تحرک تھا، اور یہ ساری صفات گویا ان کے اندر جمع تھی۔ لیکن ان کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے بارہا مشاہدہ کیا ہے، وہ ان کی للہیت اور ان کا خدا خوفی، خدا ترسی اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت کم لوگ دیکھے ہیں، میرے جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں مختلف مشن کے پروگراموں میں جنہوں نے میری مختلف گفتگویں سنی ہیں، وہ یہ بات اس کی گواہی دیں گے کہ میں یہ آج سید صاحب کی وفات کے بعد نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی حیات میں بھی یہ بات کہا کرتا تھا کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے نماز کی جو حقیقی تصویر ہوتی ہے اور کس طرح کی نماز ہونی چاہیے، میں نے یہ دو بندوں میں دیکھی ہے، ایک میاں طفیل محمد صاحب رحمہ اللہ اور ایک سید منور حسن رحمہ اللہ۔ تب میں اپنی گفتگو میں انہیں حافظ اللہ کہتا تھا، آج انہیں رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ یقین جانے کہ آیات کا انتخاب صرف سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر میں نے کیا ہے۔ میرا دل آپ کی طرح بہت بوجھل ہے، اللہ جانتا ہے بہت بوجھل ہے، ایسی عظیم شخصیت کی جدائی پر ایک غم کا پہاڑ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ یعنی بڑے بڑے حادثات اور سانحات ہوئے ہیں اس مختصر دور کے اندر، بڑی بڑی نامور ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، لیکن سید منور حسن رحمہ اللہ اپنے نام کی طرح ایک الگ نور رکھتے تھے، اور اس نور کی تابناکی کا کسی اور سے موازنہ شاید مشکل ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ مختلف حیثیتوں کے اندر اہمیت کے حامل شخصیات ہوں گی۔ ظاہر مفتی محمد نعیم صاحب کراچی والے، ان کا ایک بڑا نام ہے، اپنے مقام پہ ان کی بڑی شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ یعنی تہجد گزار ہستی تھے، وہ بھی یعنی کبھی انہوں نے تہجد اپنی قضا نہیں کی۔ تو ایسے لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں تو ان کا جو درجہ ہے وہ متعین ہے، لیکن میں نے چونکہ مفتی نعیم صاحب یا دوسرے ان احباب کو قریب سے دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں ان کے متعلق لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن سید منور حسن صاحب کو تو ہم نے جلوت و خلوت میں بھی دیکھا ہے، سفر اور حضر میں بھی دیکھا ہے، اور انہیں ہر حیثیت سے دیکھا ہے، عام مجلس میں بھی دیکھا ہے، اور
یعنی عوامی اجتماعات میں بھی دیکھا ہے۔ اب ان کی شخصیت کا ایک خاکہ ہے جو آپ کے ذہنوں میں جو ان سے ملے ہیں وہ ایک موجود ہے۔ میں نے آیات کا انتخاب جب کیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر نفس انسانی کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ نفس انسانی کے کچھ ظاہری پہلو ہوتے ہیں اور کچھ اس کے خفیہ رسم و راہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نفس انسانی کے ہر پہلو سے واقف ہے، اس لیے اس کے ہر پہلو کو لیتا ہے اور مختلف انسانوں کی ایسی تصویر بناتا ہے کہ جس سے ایک شخصیت کے خد و خال واضح ہو جاتے ہیں اور جو اس کے اندر موجود خصائص اور اوصاف ہیں وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اب جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے ان الفاظ یا ان مطلوبہ خصائص کو اور اس تصویر کو اپنے دماغ کے آئینے میں رکھ کر انسانوں کی بھیڑ میں ان اوصاف کے حاملین کو تلاش کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گویا وہ لوگ گلیوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، زمین پر دوڑتے پھرتے ہیں اور وہ ایک انسان کو انگلی رکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ کریم نے انسانوں کی دو اقسام کی واضح خد و خال بیان کیے ہیں اور یہ اقسام عام طور پر انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے اس میں نمائشی، شریر، بد زبان اور زبان دراز لوگوں کی تصویر قرآن نے پیش کی ہے۔ ایسا شخص اپنی ذات کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتا ہے، اس کے لیے اس کی ذات سب کچھ ہے اور ایسا شخص بظاہر بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، جب اس کا اندرون، اس کا اندر، اس کا باطن کھلتا ہے تو گندگی ہی گندگی نظر آتی ہے، وہاں غلاظت ہی غلاظت اور نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے۔ اور اسے جب اصلاح احوال کے لیے خدا خوفی کی ترغیب دی جاتی ہے، اللہ کے خوف کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ حق کی طرف نہیں آتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے، اپنے غرور کی وجہ سے وہ سچائی اور بھلائی سے منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اس کی صفات دوسری یہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ یعنی کھیتوں کو اور نسل انسانی کو غارت کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے جو ایک قسم کے انسان کی پہلی 3 آیات میں پیش کی گئی ہے۔ اگلی ایک آیت میں ان مومنین صادقین کی تصویر پیش کی گئی ہے کہ جو اپنی پوری ہستی کا سودا رضائے الہی کے حصول کے عوض میں کر لیتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی کو بیچ دیتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ بھی اپنے پاس رہنے نہیں دیتے، اپنی سائی اور اپنی عمل، اپنی تگ و دو اور اپنی پوری زندگی کے اندر اپنا کوئی حصہ نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سیر اللہ اور رجوع اللہ کا کوئی کونا کھدرا یوں سمجھیں کہ ان کی ذاتی زندگی کے اندر ان کی ذات کے لیے باقی نہیں رہتا بلکہ اللہ ہی اللہ ان کی ذات پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے 2 معیاری نمونے پیش کیے ہیں پہلے قرآن نے، اور پھر معیاری سے مراد یہ ہے کہ یہ موجود نمونے ہیں، اور اس کے بعد اہل ایمان سے مطالبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان کسی تردد کے بغیر، کسی جھجک کے بغیر، کسی مطالبے کے بغیر، کسی تقاضے کے بغیر پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جو ہے نا وہ اشارہ ہے ایک مکمل نظام زندگی کی طرف۔ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو انہوں نے اس نظام کے اندر ڈھالنا ہے جو نظام ان کے لیے ان کے خالق و مالک نے وضع کیا ہے۔ اب نفس انسانی کے یہ جو خد و خال بیان کیے ہیں، یہ کسی لگتا ہے کہ ماہر فن جو عکاس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جسے آرٹ کے اندر بڑی قدرت ہوتی ہے اور وہ زبردست اپنی مہارت کے ساتھ ایک تصویر کینوس پہ جو ہے وہ کھینچتا ہے، گویا محسوس ہوتا ہے کہ اس ایک بڑے ماہر فن عکاس کے قلم سے یہ تصویر نکلی ہے، اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تصویر کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اس قدر مختصر الفاظ میں اور اتنی مختصر عکاسی کے ساتھ، اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنی کمپریہنسولی انسانی نفسیات کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ نفس انسانی کے ایسے جو گہرے خد و خال اس کے دل میں اتر کر اس کے دل کے اندر پلنے والے خیالات تک کا جو ہے وہ اس طرح سے اسے کینوس پہ سجا دینا اور اس کی عکاسی کر لینا، یہ ظاہر ہے جو اس قدر وسیع بھی ہوں اور واضح بھی، اتنا اس کے گویا پوری طرح سے اس کو بیان کر دینا، یہ ظاہر ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جس کی
یہ تصویر کھینچی گئی ہے اس الہ العالمین اور اس علیم بذات الصدور کی طرف سے کہ جو پوری طرح سے گویا انسانی شخصیت کے خد و خال، اس کی ساری باریکیوں اور اس کی لطافتوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہاں گویا ان تصویروں کے بعد معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ کریم جب ان تصویروں کو اس طرح سے بیان کرتا ہے تو لاکھوں انسانوں کی بھیڑ میں الگ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہے حامل اس تصویر کا کہ جو تصویر قرآن نے اس انداز میں کھینچی ہے، یہ ہے وہ شخص جس کی مصوری قرآن نے کی ہے۔ اور گویا یہ ایک زندہ شخصیت ہے، یعنی قرآن کے وہ الفاظ نہیں رہتے، وہ اب زندہ شخصیت بن جاتی ہے، اور وہ شخصیت جو ہے وہ چلتی پھرتی بھی ہے، وہ کھاتی پیتی بھی ہے، اس کی ذات جو ہے نا وہ نیکی کا خلاصہ ہے، اخلاص کا پتلا ہے، محبت اور یکسوئی کا نمونہ ہے، بھلائی اور نیکی اور طہارت اور پاکیزگی کی ایک تڑپ ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ انسان گویا یہ ایک تصویر ہے جو قرآن نے پیش کی ہے۔ دوسری طرف ایک شخصیت کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے جس کی باتیں بظاہر بھلی معلوم ہوتی ہیں، جو بڑا زبان دراز ہے اور اس کی آواز بڑی کڑاکے دار ہے، بات کرتا ہے تو بھلائی، نیکی اور اصلاح کی بات کرتا ہے، اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ کی قسم، حلف احلف باللہ، اس طرح کے الفاظ ہوں تاکہ اس کی بات زیادہ مؤثر ہو اور واضح ہو اور اس کی یکسوئی اور خلوص میں شبہ نہ کیا جائے، اس سے بظاہر نیکی اور اللہ یعنی خدا خوفی کا اظہار ہو، حالانکہ یہ شخص فی الحقیقت ان اللہ کا بدترین دشمن ہے۔ قرآن نے اسے الد الخصام کہا ہے، پرلے درجے کا جھگڑالو اور انتہا درجے کا بد زبان یہ شخص ہے۔ اس کا نفس کینے اور جھگڑے سے بھرا پڑا ہے اور اس میں محبت اور شرافت کا ہلکا سا بھی پرتو نہیں ہے، اور محبت اور بھلائی سے وہ یکسر محروم ہے، احسان اور اظہار اس میں نام کا نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو میں صرف تفہیم کے لیے، ممکن ہے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی یعنی نفسانی مخالفت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی اس تصویر کی بنیاد پر صرف تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس نمونے کے اندر یہ مسٹر الطاف حسین جو یہاں پہ مفرور ہوا پڑا ہے، لاکھوں یعنی انسانی جانوں کا قاتل ہے یہ شخص۔ میں ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ اور ابھی ریسنٹلی یہ 2-4 روز پہلے جو رپورٹ ابھی پاکستانی کورٹ میں پیش کی گئی ہے کہ اپنے ہی ساتھی عمران فاروق کو کس انداز سے اس نے قتل کروایا، اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے نا وہ دامن پہ لاکھوں انسانوں کا خون ہے۔ اب آپ قرآن کے ان الفاظ کی روشنی میں اس شخصیت کو دیکھیں، آپ کو وہ جھگڑالو اور بدتمیز بھی ہے، وہ بد زبان بھی ہے، وہ کینے اور غضب سے بھرا ہوا بھی ہے۔ یعنی قرآن نے ممکن ہے اپنے نزول قرآن کے وقت ممکن ہے کسی خاص شخص کو مد نظر رکھ کر یہ آیات نازل کی گئی ہوں، لیکن چونکہ قرآن کا ایک عموم بھی ہے، قرآن ہر زمانے کے اندر منطبق ہوتا ہے انسانوں کے اوپر، انسانی رویوں کے اوپر قرآن بحث کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کی مثال صرف اس وجہ سے دی ہے کہ اس وقت عبرت کا نمونہ وہی ہمارے سامنے ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر منطبق ہوتی ہیں پوری طرح سے، اس وجہ سے میں نے اس کی مثال دی ہے۔ لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو آپ کو دنیا کے اندر ایسے کردار اور بھی چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے، اس شخص کا یعنی ظاہر اس کے باطن سے الٹ ہے۔ قرآن جس کی بات کر رہا ہے وہ جھوٹ کو بڑی چابک دستی سے سچ کا رنگ دیتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ قتل بھی کرتا تھا تو جو ہے نا وہ میڈیا چینلز اور دوسرے تیسرے سارے واہ واہ کرتے تھے، یعنی اس کے وہ یعنی قتل کر کے بھی وہ بدنام نہیں ہوتا تھا۔ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا، یعنی اس کی کیفیت یہ تھی۔ اور جب عمل کا میدان آتا ہے تو یہاں وہ پوری طرح سے عیاں ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، وہ حقیقت جو ہے وہ پردے سے باہر آ جاتی ہے، اس کا شر اور فساد، اس کا فتنہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کی دشمنی اور کینہ پروری عیاں ہو جاتے ہیں، بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب بھی اسے زمین کے اندر اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کے ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے۔ یہاں کہا یہلک الحرث، یعنی کھیتیوں کو غارت کرے، مراد جو زندگی نمو پا رہی ہے اس زندگی کا وہ خاتمہ کر دے، کوئی مخلوق اس کے شر سے جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔
لوگوں کے مال و متاع اور لوگوں کی عزت و آبرو اور لوگوں کی یعنی قیمتی چیزیں وہ سب اس کی دستبرد سے محفوظ نہ ہوں. اور یہی کیفیت اہل کراچی نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا ہے. اور اتفاق دیکھیں کہ میں نے جن دو کرداروں کی بات کی ہے دونوں کا تعلق میرے ملک سے اور کراچی سے جیسے شہر سے ہے. ایک یہ شخص ہے کہ یہ بھاری ترین اکثریت سے وہاں 1977 میں ممبر اسمبلی منتخب ہوتا ہے سید منور حسن، اور تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا، اور اتنا پاکیزہ کردار کا انسان کہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، ایک بڑی جماعت کی سربراہی کے منصب تک پہنچتا ہے، لیکن للہیت اور خشوع و خضوع اور تقوی اور دیانت اس درجے کی ہے کہ 4 مرلے کے جس مکان آبائی مکان سے آغاز کیا تھا اسی 4 مرلے کے مکان سے جنازہ اٹھ جاتا ہے. یعنی یہ ایک کردار ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. دوسری طرف وہ کردار ہے جس نے یہاں وہاں دنیا کے اندر پراپرٹیوں کے انبار لگائے، جسے کروڑوں اور اربوں خربوں کے نذرانے جو ہے نا وہ بھتے کی صورت میں وہاں سے وصول ہوتے تھے. ہر بڑا تاجر بھتہ دینے پر مجبور تھا. یعنی آپ فساد کی کسی شکل کا آپ نام لے لیں وہ ساری اس شخص کے کردار میں پائی جاتی ہے. میری بات بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا را آپ غور کیجئے گا ان آیات اور ان الفاظ کے اوپر. یعنی ممکن ہے کہ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر ان شخصیات کا مصداق الگ الگ لوگ رہے ہوں. ممکن ہے نزول قرآن کے وقت ان جو صفات کا حامل تھا وہ ابو لہب اور ابو جہل اور اس نوعیت کے کردار تھے، اور عبداللہ ابن ابی اور اس نوعیت کے دوسرے کردار تھے. اور اگلی جو آیات ہیں ان کا مصداق اس وقت کے صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. اور بالخصوص آگے جو آیت اہل تقوی اور اہل ایمان کے بارے میں آ رہی ہے، مومن صادق کے بارے میں، اس کے بارے میں تو مفسرین کا دعویٰ ہے کہ اس سے مراد صہیب رومی ہے. لیکن میں نے وہاں جا کے عرض کروں گا کہ اس کا عموم کیا ہے. یعنی خصوص تو وہ ہو سکتا ہے، خاصتاً تو نزول قرآن کے وقت اس کا ایک خاص پس منظر تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا جو عموم ہے اس کے اندر جب آپ کسی شخصیت کو لیتے ہیں اس آیت کے آئینے میں تو کون کون سی شخصیات، کون کون سی تصاویر آپ کے سامنے آتی ہیں. تو آپ یہاں کے واللہ لا يحب الفساد، اللہ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا جس شخص کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہے کہ وہ فساد پھیلائے. اور اس جیسا فساد شاید ہمارے ملک پاکستان کے اندر کسی دوسرے شخص نے نہیں پھیلایا. میں یہ مثال دینے پر مجبور ہوا ہوں ان آیات کی روشنی میں. اور اللہ نہ کرے کہ میں روز محشر بھی اس معاملے میں جھوٹا پڑوں. یعنی جو حالات کی گواہی ہے، جو زمانے کی گواہی ہے، جو واقعات جو ہے نا وہ موجود ہیں، ان وجوہ کی روشنی میں یہ وہی شخص ہے کہ یہ جس نے نسل انسانی کو تباہ کر دیا، جس نے انسانی حرمت کو، عزت و آبرو کو پامال کیا، ان کے مال و متاع کے اوپر ڈاکے ڈالے. اور یہ ایسا ہے کہ اس کا رجحان شر و فساد کی طرف، سنگ دلی اور ظلم کی جانب ہوتا ہے. یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قیمتی پاکیزہ تہجد گزار نوجوان ان کے گھروں سے اٹھائے اور ان کے جو ہے نا وہ جسموں میں ڈرل مشینوں کے ساتھ سوراخ کرتے رہے، زندہ انسانوں کے جسموں کو، زندہ انسانوں کو انہوں نے جلایا، وکیلوں کا پورا چیمبر انہوں نے جلایا، اندر انسانوں کو بند کر کے تیل چھڑک کے. کیا یہ واقعات گواہ نہیں ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہوں گے ممکن ہے کہ یہاں جس ماحول میں، یہاں جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں بات کوئی بہت زیادہ ریلیونٹ نہ ہو، لیکن میں اس ماحول کی ریلیونس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو عمومی طور پر جو قرآن کی آیات کا انطباق ہے ان کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو وہ زمان اور مکان سے ماورا چیزیں ہیں، وہ کردار دنیا کے کسی خطے میں بھی پائے جا سکتے ہیں. وہ ایک مثال ہے. آپ الطاف حسین کی جگہ حسنی مبارک کو لے لیں، آپ عبد الفتاح سیسی کو لے لیں، آپ حسینہ واجد کو لے لیں. یعنی آپ کوئی کردار دیکھیں اس طرح کا، اس نوعیت کا، کہ جس نے زمین کے اندر فساد پھیلایا، جس نے انسانی زندگیوں کو تاراج کیا ہے، جس نے نسل انسانی کو تباہ کیا ہے، اور جس نے ظلم اور فساد اور سنگ دلی کو رواج دیا ہے. اور ایسے لوگ ہر معاملے کے اندر سخت جھگڑالو، البد انہیں کہا گیا، البد الخصام، ہر قسم کی بھلائیوں کے یہ دشمن ہیں. اور جہاں کہیں سرسبزی اور شادابی یہ دیکھتے ہیں تو اس کی جگہ یوں سمجھیں کہ ان کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے کہ خشکی اور ویرانی وہاں پہ چھا جاتی ہے، اور ان کا غلبہ جو ہے وہ نسل انسانی کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. میں مزید بات کو اگر پھیلاؤں تو آپ یعنی گزشتہ چند صدیاں پہلے آپ جو ہے نا وہ ہلاکو خان کو لے لیں، آپ چنگیز خان کو لے لیں.
یعنی یہی کام جو انہوں نے کیا ہے، گویا انہوں نے غیر منظم اور بے ہنگم کیا ہے، انہوں نے ذرا منظم انداز میں کر لیا اسے۔ یہی کام جو ہے وہ کشمیر کے اندر انڈین آرمی کر رہی ہے، تو آپ اس کی جگہ پہ مودی کو لے لیں۔ آپ جو ہے وہ نیتن یاہو کا یہاں کر لیں جس نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ یعنی قرآن تو بنیادی طور پر عمومی بات کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ خصائل ہیں۔ اللہ جو انسانی فطرت سے بخوبی واقف ہے، وہ فطرت کی یعنی گہرائیوں کو بیان کر رہا ہے، انسانی قلوب اور اس کی قسمیں اور اس کے اندر پائے جانے والے کردار اور ان کی جو یعنی ان کے باطن کی جو گندگی اور نحوست ہے اور نجاست ہے، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو باطن کی یہ نجاست اور نحوست اور گندگی جس کے اوپر پوری اترتی ہے، آپ ان کی بات کرتے چلے جائیں، آپ کو وہ کردار جو ہیں وہ انسانی وجود میں ڈھلتے نظر آئیں گے۔ آپ ان کا نام، یہ آپ یقین جانیں، آپ 1400 سال کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں یا اس ظہور یعنی بعثت نبوی سے پہلے جو سابقہ انبیاء کی امتوں میں آپ نظر دوڑائیں، تو آپ کو قارون نظر آئے گا، آپ کو حامان نظر آئے گا، آپ کو شداد نظر آئے گا، آپ کو فرعون اور نمرود کے کردار نظر آئیں گے، آپ کو جو ہے وہ جالوت یعنی طالوت اور جالوت وہ نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ بے شمار دوسرے کردار ہیں کہ جو نسل انسانی کے اندر دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو ہے نا وہ حابیل کے مقابل میں قابیل نظر آئے گا۔ تو نسل انسانی کے آغاز سے ایسے کردار موجود ہیں۔ قرآن تو گویا ایک جو ہے نا وہ ایک کینوس کے اوپر ایک تصویر سجا رہا ہے، اس کے آئینے کے اندر جو فٹ بیٹھتا ہے آپ اسے اس آیت کا مصداق گردانتے چلے جائیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر کسی ایک خاص نام پہ آپ کو اختلاف ہے تو آپ یوں کر لیں، لیکن قرآن جو ہے نا وہ انسانی فطرت کی اس گہری طریقے سے عکاسی کر رہا ہے۔ اب سیاق کلام جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کی یعنی یہ جو بد اخلاق اور بد فطرت شخص ہیں، یہ ان کی ملمہ سازی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ کیسا ملمہ ساز شخص تھا جس کا میں نے نام لیا کہ یہ عمران فاروق کے قتل پر اور اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو قتل کروا کر جس طرح یہ تصوے بہاتا تھا اور یہ جو ہے نا وہ دنیا بھر کے چینلز اسے کور کرتے تھے کہ سب پتہ چل رہا ہوتا تھا یہ بدبخت جھوٹے آنسو بہا رہا ہے، یہ سب جو ہے نا وہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ اب یہ ڈرامے بازی انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتی ہے، یہ ملمہ سازی، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام الناس کے سامنے تو ان کے راز جو ہے نا وہ خفیہ ہو سکتے ہیں اور ظاہرداری عوام کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اس وجہ سے اس طرح کے لوگ عوام کی نظر میں کوئی تھوڑی بہت وقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو یہ بالکل عیاں ہیں۔ اب یہاں اللہ کریم نے یہی تصویر سامنے رکھ کر مزید لکیریں کھینچی ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں کہا جائے نا کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، ان کا وقار آڑے آ جاتا ہے۔ یعنی جب انہیں خدا خوفی جو ہے نا وہ دلائی جائے تو اپنے وقار اور اپنی عزت اور اپنے مقام اور اپنے سماجی رتبے اور اپنی سوشل سٹیٹس اور اپنی معاشرتی جو حیثیت ہے، یہ ساری چیزیں ان کے آڑے آتی ہیں اور یہ گناہ کے اوپر جم جاتے ہیں۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، کہا کہ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، چونکہ ان کے وقار نے ان کو گناہ کے اوپر جمایا ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ حسبہ جہنم، جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، وہ حسنی مبارک ہو، وہ الطاف حسین ہو، وہ نیتن یاہو ہو، وہ کوئی ہو، کھیتوں کو وہ غارت کرتا ہے، انسانی نسل کو تباہ کرتا ہے، تباہی اور بربادی کا وہ دورہ کرتا ہے، اور ایسے شخص کے سینے میں شر و فساد اور کینے کا جو لاوا پک رہا ہے وہ پھوٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ اور جب اس شخص کو یعنی اس قسم کے شخص کو یہ سب کچھ وہ کرنے لگتا ہے تو نصیحت کی خاطر اسے اگر خوف خدا دلایا جائے، اسے اللہ کی یاد دہانی کرائی جائے، اللہ کی یاد کرائی جائے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اسے اگر اور کہا جائے اور اس کے محسن سے اسے حیا کرنے کا کہا جائے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، تو وہ سخت بگڑ جاتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں یہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے یہ جرت کیوں کی گئی ہے کہ اسے کوئی نصیحت کرے، اور اسے یہ کیوں نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے کی حیثیت کیا ہے، یہ ہیں کون جو مجھے جو ہے وہ نیکی کی نصیحت کرے، مجھے خدا خوفی دلائیں۔ گویا ان پر اعتراض کرنے والوں کی یہ جرت کیسے ہوئی، یہ رویہ ہے نا، اور یہ رویہ آپ اس کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، بارہا کرتے ہیں۔ کیا یہی بات عبد الفتاح السیسی نہیں کہتا کہ ان کا جرم تو یہی ہے نا اخوانیوں کا کہ وہ اسے خدا خوفی دلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ظلم سے باز آ جاؤ۔
اور اس کے سامنے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کسی ظلم کا شکار ہو کر محمد مرسی رحمہ اللہ اسی جون کے مہینے میں 17 جون کو ان کی شہادت ہوئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اخذت العزہ، ان کا وقار ان کا آڑے آ جاتا ہے، ان کی کرسی، ان کی طاقت، ان کا اقتدار یہ ان کے آڑے آ جاتا ہے، اور وہ انہیں انصاف پر آنے نہیں دیتا، بھلائی پر آنے نہیں دیتا، بلکہ وہ انہیں گناہ پر جما دیتا ہے، اور وہ جرم کو عزت سمجھتے ہیں اور وہ گناہ کو نیکی تصور کرتے ہیں، اور وہ حق کے مقابلے میں اکڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ بڑی ڈٹھائی سے اتراتے ہیں. حالانکہ پہلے خود ان کی حالت یہ تھی کہ اپنی نیک نیتی پر یہ اللہ کو گواہ ٹھہرایا کرتے تھے. کیا یہ عبد الفتاح سیسی اور حسنی مبارک اور یہ معمر قذافی اور یہ جتنے نام نہاد جو ہے نا وہ مسلمان تھے، یا الطاف حسین جس کا میں نے ذکر کیا، یا اس طرح کے آپ دوسرے کرداروں کی بات کریں، کیا یہ نہیں کرتے تھے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی طرح سے نہیں لیتے؟ اور ہر وقت وہ بھلائی اور نیکی اور اس کا یعنی بظاہر مظاہرہ کرتے تھے. لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے نا وہ ایک گویا اس آخری ٹچ کے اندر ان کی پوری جو ہے نا وہ انسانوں کی اس قسم کو سمیٹ دیا ہے. یہاں یہ تصویر بڑی واضح ہو جاتی ہے. کہا کہ یہ ہے وہ شخص کسی تردد کے بغیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ نے تصویر اتنی واضح کر دی ہے. میں نے تو چند نام لیے ہیں نا، اللہ نے ان 3 آیات کے اندر اس شخص کی تصویر اتنے واضح کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فنگر آؤٹ کر سکتے ہیں، فنگر پوائنٹ کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے جس کی تصویر قرآن نے ان الفاظ میں کھینچی ہے. غرض ایسے لوگ زندہ جو ہے نا وہ اشخاص کی صورت میں آپ کے گرد و پیش آپ کو ہر دور میں ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، اور ان صفات کفر پر جم جانے اور گناہ کو وتیرہ بنا لینے اور حق کے ساتھ دشمنی اختیار کرنے اور سنگ دلی اور فساد برپا کرنے اور فسق و فجور کو پھیلانے. غرض ان سب صفات کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی تازیانہ آتا ہے، ایک ہی کوڑا برستا ہے، اور وہ ہے تازیانہ عبرت، جو اس قماش کے لوگوں کے لیے موزوں اور ان کے حالات کے مطابق ہے. فحسبہ جہنم، کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، جہنم ہی ان کا علاج ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے، کافی ہے ان کے لیے، یعنی کفایت کرتی ہے ان کے لیے جہنم، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم میں ایسے مفسدین کو، یعنی قرآن کی مختلف آیات ہیں، کبھی کہا کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، کبھی کہا کہ جہنم میں ایسے مفسدین کو الٹا لٹکایا جائے گا، الٹا گرایا جائے گا، اور شیطان کا تمام لشکر اس میں الٹا کر کے گرایا جائے گا. فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور اسی طرح جہنم ان کے دل کو جلا ڈالے گی، جہنم کی آگ. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ قرآن کے مختلف مقامات ہیں. قرآن ان کا جو ہے نا وہ گویا حسبہ جہنم کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور یہ جہنم انہیں جلا کر راکھ کر دے گی. جہنم جس کے شعلے خوفناک اور غضبناک ہے. اس جہنم کی پھر جو ہے نا وہ آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن مجید اس کے اوپر پوری طرح سے واضح اور بین ہے. تو اب غور کیجئے کہ کس قدر حقارت امیز تصویر ہے اس جہنم کی، اس حقیر ٹھکانے کی، اور کس قدر بدحال ہوگا وہ شخص کہ جس کا یہ ٹھکانہ ٹھہرے. ابھی اس دنیا میں یہ اکڑ کر چلتا پھرتا تھا اور لمن الملک کا قوس بجاتا تھا، قوس لمن الملک، یعنی کون ہے بھائی میرے مقابلے کا بادشاہ اور شہنشاہ، اور کس کے پاس طاقت ہے، اور کون جو ہے وہ، یعنی کبر و غرور کا عالم یہ تھا کہ یہ برائی پر بھی جم جاتا تھا. لیکن اب کہاں ہے؟ انتہا درجے کے مقام ذلت کے اندر پڑا ہوا ہے. اور دوسری طرف اللہ کریم نے اگلی ایک آیت کے اندر اس شخص کی تصویر کھینچی ہے کہ یعنی تصویر کا ایک وہ رخ ہے، ایک یہ رخ ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان نفوس قدسیہ کو بھی تو دیکھو، جن کے مقابلے میں یعنی ان کے مقابلے میں وہ کیا ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہے کہ جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے. یعنی لفظ یشری کا مفہوم انتہائی وسیع ہے. یہاں ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے فروخت کر دینا، بیچ دینا، یعنی اپنی پوری جان کو، پورے کا پورا اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا یہ شخص، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے سودے میں قیمت کیا وصول کرتا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. اب اس کا نفس اس کا اپنا نہیں رہا، نہ نفس کے یعنی نفس کے بعد اس کے لیے کچھ خود اپنے لیے رہ بھی نہیں گیا. یعنی جب نفس ہی اس نے بیچ ڈالا، بے دھڑک اس نے سب کچھ بیچ ڈالا، بے خطر سب کچھ دے دیا اور لیا کچھ بھی نہیں.
تمام پونجی تمام وجود اپنا بیچ ڈالا، اللہ کو دے دیا، غیر اللہ کے لیے نفس کا کوئی حصہ بچا کر نہیں رکھا۔ ایک تو یہ مفہوم ہے کہ بیچ دیا۔ ایک تعبیر کسی مفسر نے بڑی خوبصورت یہ کی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو بیچا نہیں بلکہ خریدا ہے، یعنی اس کا نفس دنیاوی اغراض کا غلام تھا، اس نے اسے خرید لیا، نفس کو خرید لیا اور پھر خرید کر آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا اسے۔ اب اس کا نفس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی حق وابستہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اس کے نفس کے ساتھ، مالک کا حق ہے۔ یہ شخص دنیا کی تمام اغراض تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو قابض کر کے اللہ کے لیے کر دیتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے سید منور حسن رحمہ اللہ کی زندگی میں دیکھی۔ اس شخص نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا تھا، یا اپنے نفس کو اغراض دنیا سے خرید کر آزاد کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا اور خالص کر دیا تھا۔ ہم نے انہیں ساری زندگی 22 سال وہ قیم جماعت سیکرٹری جنرل رہے ہیں اور 5 سال وہ امیر جماعت رہے ہیں۔ ان 27 سالوں کے اندر انہوں نے دارالضیافہ منصورہ کے اندر ایک مہمان خانہ ہے، وہاں کے ایک کمرے کے اندر انہوں نے گزارا ہے۔ یہ سارا دور انہوں نے اس ایک کمرے کے اندر گزارا ہے۔ آپ تصور کریں، اور نفاست، شائستگی، تہذیب، اخلاق، اخلاص، آپ خوبصورت جو ہے نا وہ اوصاف کے نام لیتے چلے جائیں، وہ سید منور حسن کے اندر آپ کو کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ملیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سید منور حسن خاص طور پر اس آیت کا مصداق نہیں ہے، مجھے آپ یہ جو ہے نا وہ الزام نہ دیجیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر دور کے اندر اس طرح کے پیکران اخلاص اور وفا ملیں گے کہ جو قرآن کی اس کھینچی ہوئی تصویر کے جو ہے نا وہ یعنی اس کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں، اس فریم کے اندر۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے جناب ابن عباس سے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے، سعید بن مسیب سے، ابو عثمان مردویہ سے، اور اسی طرح بہت سارے دوسرے مفسرین سے، کہ یہ آیت صہیب بن سنان رومی رحمہ اللہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ مکرمہ میں مشرف با اسلام ہوئے، ہجرت کی تیاری کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ تم اپنی دولت کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور اگر جانا ہی چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں، اور یہ اس لحاظ سے مالدار تھے کہ ان کا اپنا لوہار کا پیشہ تھا، تلواریں اس طرح کی چیزیں بناتے تھے، اور اچھا خاصا مال انہوں نے اس لحاظ سے جمع کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو مجھے جانے دو گے مدینہ؟ کہا بالکل تم جا سکتے ہو۔ سب کچھ اپنا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چل دیے، ایک پائی تک کے روادار نہ رہے، پورے کا پورا اپنا، سمجھو کہ اپنا جو کچھ کمائی تھی ساری زندگی کی محنت وہ لٹا دی، گھر بار چھوڑ دیا، اور تنے تنہا ایک لباس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرماتے یا مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرماتے، یہ جب پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، فرمایا ربح البیع، ربح البیع، یہ شخص ہے کہ جس نے بہت نفع کا سودا کیا ہے، بہت نفع کا سودا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حضور نے اس وقت یہ بات صہیب رومی کے بارے میں فرمائی تھی تو آج یوں سمجھے کہ یہ بات فی زمانہ، میں یہ کہتا ہوں کہ سید منور حسن رحمہ اللہ جو اگین آل رسول ہیں، ان کے حق میں یہ فٹ بیٹھتی ہے، یہ ان کے اوپر منطبق ہوتی ہے۔ ہر دور کے اندر اس کے مصداق بہت سارے ہوں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سید منور حسن رحمہ اللہ اس آیت کے واحد مصداق ہیں۔ اس فی زمانہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس آیت کے فریم میں فٹ بیٹھتے ہیں، لیکن میں تو اس وقت ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں حضرات اور خواتین، گفتگو لمبی ہوگی، میں اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ 2 تصویریں ہیں اور 2 فیچر ہیں۔ پہلی تصویر بھی ہر شخص پر منطبق ہوتی ہے، جو یعنی جس کے اندر 2 رنگی ہو، جس کے اندر نمائش ہو، جس کے اندر چرب زبانی ہو، جس کے اندر سنگ دلی ہو، جس کے اندر شرارت نفس ہو، جو سخت جھگڑالو ہو، جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو۔ پہلی تصویر کے اندر وہ فٹ بیٹھ۔ دوسری تصویر وہ ہے جو مومن ہو، خالص الایمان ہو، اللہ کے لیے یکسو ہو، اغراض دنیا کو اس نے خیر آباد کہہ دیا ہو۔ تو یہ دونوں انسانوں کے 2 معروف نمونے ہیں۔ ایک تخلیق کار ہے ان کا جس کے یہ 2 نمونے ہیں، اور گویا لوگوں کے سامنے تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ لوگ ایک طرف قرآن کے اعجاز بیان پر بھی غور کرتے ہیں کہ کیسا معجز نما کلام ہے، کہ کس اعجاز کے ساتھ اور کس معجزے کے ساتھ اللہ نے انسانوں کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کرداروں میں سے ایک کردار منتخب کر لو۔ میں
پورے صدق دل سے اور یقین قلب سے اور صمیم قلب سے یہ بات کہتا ہوں کہ سید منور حسن رحمہ اللہ نے ابتغاء وجہ اللہ کی رضا والا راستہ اختیار کر لیا اور ساری زندگی پوری یکسوئی کے ساتھ اس راستے پر چلے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جس شخص کے اندر للہیت ہو اس کے کردار کے اندر ایسے نمونے سامنے آتے ہیں۔ سید صاحب رحمہ اللہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو آپ امیر جماعت تھے، لوگوں نے مختلف تحائف دیے اور سونے کے کچھ سیٹ 12 سیٹ انہیں تحفے میں ملے، جن کی قیمت اس وقت 65 لاکھ روپے تھی۔ 65 لاکھ روپے کے سونے کے یہ سیٹ انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ کو منور حسن کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ملے یا امیر جماعت ہونے کی بیٹی کی حیثیت سے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جان ظاہر ہے آپ امیر جماعت ہیں، تو لوگوں نے شاید اس اعتبار سے کہا پھر یہ جماعت کا حق ہے۔ 65 لاکھ روپے کے سونے کے وہ زیورات انہوں نے جماعت کے بیت المال میں جمع کروا دی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس دور کے اندر کردار کا یہ نمونہ پیش کرنا کچھ آسان سی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ پاکیزہ صفات اور اوصاف، بے شمار سینکڑوں واقعات ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے احباب جو ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ذاتی جو ہے نا وہ واقعات ایسے موجود ہوں گے ان کے پاس کہ جو ان کی للہیت، سادگی، خدا خوفی اور درویشی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر واقعات ہوں یا نہ ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا ایک انتہائی برگزیدہ بندہ تھا۔ آپ اپنی انفرادی دعاؤں کے اندر انہیں یاد فرمائیں، مالک کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم انہیں اپنی عافیت سے نوازے اور مالک کریم ان پر اپنی رحمتوں کے سائے دراز فرمائے۔ انہیں اپنے پیش رو جو ساتھی ہیں، سید مودودی رحمہ اللہ، میاں طفیل رحمہ اللہ، قاضی حسین احمد رحمہ اللہ، پروفیسر غفور احمد خرم مراد رحمہ اللہ، اور یعنی اس دور کی اسلامی جو قیادت ہے اور سابقہ ادوار کے جو شخصیات ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی رفاقت اور پڑوس، اللہ کریم انہیں عطا کرے، علیین میں اونچا مقام ہو ان کا، اور اللہ کریم روز محشر انہیں اور ہم سب کو کامیابی سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا۔